نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحاقہ کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ثابت ہونے والی۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارق کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن بالکل اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو کامل یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا، اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ بے شک اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا
تو البتہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔